اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان اور آپ کو پروگرام پکار میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. ناظرین، ہم اپنے پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات اور آپ کے خوابوں کی تعبیر پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے. تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا کویسچن جو ہمارے لیے ہماری ٹیم نے منتخب کیا ہے وہ محمد عرفان انصاری صاحب نے بھیجا ہے شیخوپورہ سے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھتے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد و ثنا پڑھنے کے لیے خوبصورت آواز عطا کی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمانے میں مجھ خاکسار کو بہت معزز کر رکھا ہے. عرفان انصاری کے نام سے حمد و نعت کی دنیا میں جانا جاتا ہوں. ایک چیز جو میرے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں وہ یہ کہ حمد و ثنا پڑھتے ہوئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بات کرتے ہوئے میں حق لاتا ہوں. الفاظ میرے منہ میں ہی رہ جاتے ہیں. بولتے ہوئے میں اسٹیمرنگ کرتا ہوں. کوئی وظیفہ ایسا بتا دیجئے کہ اس مسئلے سے میری جان چھوٹ جائے. میں آپ کا بہت ممنون اور مشکور رہوں گا. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران صاحب. ویلکم سر. ہمارے بیٹے نے جو اپنا مسئلہ عرض کیا، سب سے پہلے تو ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے بے شک. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امر خیر کے لیے منتخب کیا، الحمدللہ. کیونکہ یہ نیکی کی توفیق ملنا جو ہے یہ بذات خود یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے، انعام ہے، بے شک. اور ایک بہت بڑی سعادت و تحفہ ہے. اور بالخصوص اللہ کی حمد، ماشاء پورا اللہ. قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس کی عظمت کی گواہی ہے. اور پہلی آیت بھی الحمدللہ رب العالمین. بے شک. اور حضور علیہ الصلوۃ صلی والسلام اللہ کے علیہ مدح وسلم. سرائی جو ہے وہ قرآن پاک، یعنی جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں وہاں اس کے نبی کا بھی ذکر ہے. ورفعنا لک ذکرک. ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم نے ہر جگہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کا صلی ذکر اللہ علیہ وسلم. جاری و شامل رکھا پورے قرآن میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. انہیں کہو اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. ماشاء اللہ. اتباع تب ہوگی جب آپ سے محبت بھی ہوگی، بے شک. پیار ہوگا، بے شک. پھر آپ کی ہر بات ماننے کو دل آمادہ ہوگا، خوشی سے مائل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت ارزانی کی ہے. تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اور مخلص بندوں میں ہم. بے شک. حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، حدیث میں بھی، کہ وہ اللہ کی جب وہ حمد کرتے تھے تو اس قدر مخلوق پہ اس کی تاثیر ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ پہاڑ جو ہیں وہ بھی خوش ہو کے حمد میں لگ جاتے، اللہ. درخت بھی حمد کرتے، حتیٰ کہ آسمان کے پرندے بھی، جنگل کے درندے بھی، چرندے بھی سارے اکٹھے ہو کر وہ بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد میں سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. تو یہ لحن داؤدی اسی سے جو ہے وہ مشہور ہے. تو ہم نے بھی یہ مشاہدہ کیا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ویسے جنہیں تھوڑا سا اسٹیملنگ کی ہوتا ہے پرابلم، کہ وہ بات کرتے ہوئے کچھ بات چبا جاتے ہیں، منہ رک جاتا ہے، لکنت آ جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کی والدہ کو کہ اس بچے کو کشتی چھوٹی سی بنا کے اس میں ڈال کے تو دریائے نیل میں چھوڑ دو. جب وہ فرعون کے مال کے قریب سے گزری اس نے لے لیا، اور پھر یہ غور و فکر شروع ہوا کہ یہ بچہ جو ہے بعد میں کہیں ہمارے نہ گلے پڑ جائے. تو پھر ان کے جو سیانے یا دانشور تھے انہوں نے امتحان لینے کے لیے 2 پلیٹیں رکھی، ایک میں ہیرے جواہرات اور ایک میں آگ کے انگارے. تو موسیٰ کلیم اللہ ظاہر نبی ہے چاہے بچہ ہو. بے شک. بے شک. تو ہاتھ انہوں نے چاہا کہ میں ان کو طرف بڑھاؤں ہیرے جواہرات کی طرف، لیکن جبریل امین نے آگ کے انگاروں کی طرف کر دیا. انہوں نے پکڑ کے منہ میں ڈال دیا، جس سے زبان میں لکنت. اللہ. جب حکم ہوا تبلیغ کے لیے جاؤ
فرعون سے جا کے بات کرو. تو پھر یہ آپ کو اللہ نے دعا سکھائی کہ اے موسیٰ تم اللہ سے دعا کرو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اگر یہ بیٹا جو ہے اس کو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھے اور اس کے ساتھ سورۃ اخلاص بسم اللہ سمیت اور اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ امید ہے یہ مسئلہ بھی ان کا حل ہو جائے. جی محمد عرفان انصاری صاحب، آپ ماشاءاللہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا ہے مزید آپ اس کو بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل کرے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال جو ہمیں ملا ہے وہ عدنان ارشاد صاحب ہیں، مصری شاہ لاہور سے لکھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام ورحمۃ. میری شادی چھوٹی عمر میں ہی مجبوراً ایک عمر رسیدہ خاتون سے ہوئی ہے. ہمارے 2 بچے بھی ہیں، لیکن زندگی کے بہت سے معاملات اور فیصلوں میں میری بیوی مجھ پر حاوی رہتی ہے. اپنی بیوی کے غالب ہونے کی وجہ سے میرے اپنے فیصلے اور جذبات میرے دل ہی میں رہ جاتے ہیں. کوئی ایسی دعا بتائیں یا ذکر بتائیں جس سے میں اپنے دل کی بات اپنی شریک حیات سے کہہ سکوں اور میں بھی اپنے دل کے جذبات اپنی بیوی پر ظاہر کر سکوں اور وہ مانے بھی. شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ تو چلے ان کا مسئلہ ہے کہ عمر سے تھوڑی بڑی ان کی بیوی ہیں، لیکن آج کل ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا کہ بہت سے مرد حضرات اسی قسم کی سچویشن میں رہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ سوال ان کے لیے بھی بنتا ہے. اس کے ظاہر ہے کئی پہلو ہیں. اگر خوش طبی سے کہا جائے، وہ کسی نے بس نصیحت کی نا کسی شوہر کو کہ بھئی تم دھیان سے چلو، خاص طور پہ ازدواجی معاملات میں، کیونکہ میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں گاڑی کے پہیوں کی طرح ہیں. اس نے کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، اگر ایک طرف سائیکل کا پہیہ اور دوسری طرف ٹریکٹر کا ہو تو پھر تو وہ اس طرح کے کئی پھر ہمارے علمی ادبی لطیفے بھی وہ بنتے رہتے ہیں. تو بہرکیف یہ معاملہ ہے. نبی علیہ السلام ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ عمر میں 40 سال آپ کی عمر مبارک تھی اور 25 سال وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور کبھی کوئی ایسا ایشو پیدا نہیں ہوا. اس نے اخلاق، حسن اداب اور وفا شاری جو ہے یہ ایسی پاکیزہ وصف ہے. واقعی ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی یہ مرد تھوڑا سا بڑھا چڑھا دیتے ہیں، ورنہ اگر وہ بھی ہو جاتا ہے، آپ کا اچھا تعلق ہو تو یہ چیزیں میٹر نہیں. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ مرد بڑی عمر کا ہوتا ہے، خاتون چھوٹی عمر کی ہوتی ہے، تو وہ بھی پھر بچے کھلانے والی کیفیت بعض کا آ جاتی ہے. تو اس میں بھی حضور علیہ السلام کیونکہ کل کائنات کے لیے ایک اسوہ حسنہ، اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو اسوہ حسنہ آپ کی سیرت کو، کردار کو قرار دیا، تو ہر پہلو سے آپ نے رہنمائی ہو گئی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا 40 سال عمر مبارک، سرکار کی 25 سال، اور حضور علیہ السلام کی 57، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نکاح باقاعدہ اللہ کے حکم سے جبریل امین کے پیغام کے ساتھ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا. تو آپ کی عمر مبارک باختلاف روایات 13 سال سے لے کے 15 یا 17 تک بعض. تو حضور علیہ السلام ان کے ساتھ بھی ایک آئیڈیل لائف گزاری، اور بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی کیونکہ عمر مبارک تھوڑی تھی تو آپ کبھی ان کے ساتھ دوڑ وغیرہ بھی لگا لیتے. اور اس عمر میں جو جذبات ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ نے وہ ایکروبیٹس وغیرہ جو ہے نا، کچھ بازیگر جو ہے وہ بازیگریاں وغیرہ کر رہے تھے، تو آپ نے ان کے آگے کھڑے ہو کے اشارہ دیا اور کندھے کے اوپر سے انہوں نے ان بازیگروں کے کرتب کو بھی دیکھا. تو حضور علیہ السلام، اللہ ساری رحمتیں آپ کے قربت پہ، آپ کے جانے والوں پہ، اہل بیت طاہر پہ نازل فرمائے. تو آپ نے اس اینگل سے بھی ایک آئیڈیل لائف، یعنی ایسی بے مثال زندگی پیش کی کہ آپ نہ صرف آپ کی سب سے زیادہ لاڈلی چہیتی شریک حیات بنی، امت کو تہائی دین انہی سے کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو معاملہ حضور کی سیرت کو سامنے رکھا جائے، باقی جو دعا ہے وہ بھی کی جائے، تھوڑی سی علیحدہ کاؤنسلنگ بھی کر لی جائے جو شادی شدہ جوڑے جن اس طرح کے ایکسپیرینسز ہیں. تو پڑھائی کے لیے یہ ہے
کہ وہ اللہم یا عزیز و یا ودود، یا عزیز و یا ودود، وہ اس کو پڑھے کم از کم 313 دفعہ جو ہے، کچھ دن پڑھنے بعد میں تعداد بے شک تھوڑی کر لیں، اس کے مطلب بیوی یا شریک یاد کا نا ذہن میں تصور رکھ کے، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہم یا سمیع یا سمیع یا سمیع، یہ بھی ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیں، اس احساس سے کہ وہ آپ کی معاملات کو، طبیعت کو، مزاج کو، جذبات کو سمجھے، اور ایک پاکیزہ اور پلس جو ہے مثالی گھریلو اور ازدواجی ماحول پیدا ہو سکے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی عدنان ارشاد صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بتائی باتیں سن لی، تو بہتر ہے کہ آپ دعا ضرور کریں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی دوا بھی کیجیے، اور شادی شدہ لائف میں دعا ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہتر انداز میں اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرنا۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ہمارے آج کے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا دوسرا سیگمنٹ خواب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو ہمارا آج کا پہلا خواب جو ہماری ٹیم نے چنا ہے وہ ایان حسن خان اسلام آباد سے ہمیں لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ایان حسن خان ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے، میں نے حال ہی میں سن بلوغت میں قدم رکھا ہے۔ میں خواب میں اکثر اپنے آپ کو برہنہ دیکھتا ہوں، میرے اس خواب کی تعبیر بھی بتا دیں، اور اس قسم کے خوابوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بھی بتا دیں، شکریہ۔ دیکھیں، خواب یقیناً اس میں رہنمائی ہوتی ہے، اس میں بزرگوں نے جو حضرت امام محمد بن سیرین، حضرت کرمانی، حضرت امام جعفر صادق، دیگر جو ہے ہمارے جو علامہ ابن خلدون، امام غزالی، انہوں نے بڑی رہنمائی کی ہے، اور تعبیر الرؤیا مستند بکس وغیرہ بھی مل جاتی ہیں، جس میں قرآن حدیث کی جتنی مختلف خوابوں کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام کی بہت سی خوابوں کا ذکر ہے۔ پھر کشف المحجوب شریف حضرت داتا گنج بخش علی بیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کے میں بھی بزرگوں کی، اور مجدد الثانی کے مکتوبات شریف جو ہے اس میں بھی ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایک علم بھی ہے، فن بھی ہے، جو بے معنی، جھوٹی یا پراگندہ حال خوابیں ہوتی ہیں، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا بزرگوں نے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا نام رکھا ہمتی، یعنی جو انسان کا روزگار پیشہ ہے اور جس میں وہ مصروف رہتا ہے، تو اس سے متعلقہ زیادہ تر خوابیں جو ہیں وہ کوئی اتنا مفہوم نہیں رکھتی، کوئی ایسا خاص پیغام۔ اور دوسری جو ہے وہ علت، بیماری کی وجہ سے، بعض کو پیٹ کی خرابی ہے، جسمانی عارض ہے، تو وہ پراگندہ خیالی جو ہے بعض کا تو ہو جاتی ہے۔ اور تیسری وہ شیطانی خوابیں، جس کی طرف ہمارے بیٹے نے بھی ذکر کیا کہ انسان پہ بعض کا غسل جو ہے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے، لیکن جو رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں وہ خوابیں، ان کو پہلا نام تبشیر کا، وہ بشارت ہوتی ہے، جو فرشتہ خواب جو ہے وہ لوح محفوظ سے اللہ کی اذن سے اس بندے کے لیے جو آنے والی کچھ خوشیاں ہیں، مہربانی ہیں، اللہ کی کرم نوازی ہیں یا واقعات، ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ دوسری تحدید ہوتی ہیں، کسی کو خبردار کرنا، ایسی خواب دکھا دینا کہ بھئی جو تم معاملات کر رہے ہو ان کا نتیجہ اچھا نہیں، تم توبہ کر کے اپنا راستہ سیدھا کرو۔ اور تیسرا الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی قلب میں خیر کی بات ڈال دی جاتی ہے کہ تم یہ کرو تو ہر آنے والا دن تمہارا بہتر ہوگا۔ تو ویسے خواب کے اندر آپ نے ان کو برہنہ دیکھنا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، مطلب یہ دین سے دوری کا بھی سبب اس میں ہو سکتا ہے۔ کچھ جو ہے وہ بعض کا انسان اخلاقی بے روی کی کیفیت میں بھی چلا جاتا ہے۔ پھر آج کل تو سچی بات ہے، صورتحال ایسی ہے کہ انسان کا بچنا ہی مشکل ہے۔ موبائل کھولیں، اس کے اندر کئی ناپسندیدہ یا irrelevant جو ہے وہ تصویریں آ جاتی ہیں، پیغامات آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بعض کا عمر کے حصے میں انسان کو چیزیں بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں، تو اس طرف بھی اشارہ ہے۔ یعنی دینداری میں ذرا کوشش کی ضرورت ہے، اس کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تو یہ پڑھا جائے۔ دوسرا، جو ہی اٹھے خواب سے تو منہ بائیں طرف کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 دفعہ پڑھ کے تو 3 دفعہ تھو 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 تھتکار دیں،
اور پھر اس کو یاد نہ کریں، کسی سے بیان بھی نہ کریں، نہ اس کی طرف دھیان کریں، تو انشاءاللہ اس کے اثرات بعد زائل ہو جائیں. ماشاء اللہ. جی ایان حسن خان صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا اپنا دل دین میں لگائیں، باوضو رہا کریں، اور جو انہوں نے ذکر آپ کو بتایا وہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا خواب ہمیں شمسا کنول نے بہاولپور سے بھیجا ہے. کہتی ہیں حضور، خواب میں نوٹ یعنی پیسے تو اکثر جیب میں آتے ہیں لیکن حقیقت میں جیب خالی رہتی ہے، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ خواب سچے ہو جائیں؟ شکریہ. ڈاکٹر صاحب، ویسے یہ جن کو نہیں خواب آتے ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ پیسے ان کی جیب میں آ جائیں، تو اس کے لیے اب ہماری بہن نے پوچھ لیا تو انہیں کوئی وظیفہ بھی بتا دیں آپ. دیکھیں، یہ تو ہر بندے کی ضرورت ہے. بے شک. کہتے ہیں نو ایش وداؤٹ کیش، وداؤٹ کیش، نو لائف وداؤٹ وائف. تو یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو مختلف سربند بنائے ہیں ان میں بہرحال یہ بھی ایک ضرورت ہے، بے شک. اور یہ اتنی اہم ضرورت ہے کہ سرکار کی حدیث ہے کہ اگر عبادت کے لفظ عبادت ہے اس کے 10 حصے ہوں تو 9 حصے روٹی کمانا، جس کے حلال کمانا اور کھانا ہے، اور ایک حصے میں باقی ہماری عبادتیں ساری شامل ہیں. تو یہ ایسا پاکیزہ دین ہے کہ اللہ نے روزگار کمانے کو بھی عبادت بنا دیا. القاسب حبیب اللہ. اور قرآن میں بھی ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا فی الارض حلالا طیبا. اے ایمان والو، جو اس زمین میں پاک اور طیب ہے وہ کھاؤ اور استعمال کرو. تو اگر خدا خواستہ روزی روٹی حرام ہو گئی تو 9 حصے عبادت کے برباد اور 10واں بھی بے اثر ہو گیا. سرکار نے فرمایا نا، ایک لقمہ حرام منہ میں چلا جائے، بندہ کھا لے، تو 40 دن تک وہ نمازوں کے اندر ذوق عبادت کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوتا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو آپ تو بار بار عمرے بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی دل لگا رہتے ہیں، امور خیر میں ہمارا لگتا ہی نہیں. تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جس پیٹ میں حرام کمائی جاتی ہے تو اس کے اندر سے وہ ذوق ہی نکل جاتا ہے، وہ شوق ہی نہیں رہتا. تو اس وجہ سے رزق حلال یہ بیسک نیڈ ہے. اور خواب کے اندر مال دیکھنا، دولت دیکھنا، زیورات دیکھنا، یہ کوئی ایسی بری شے نہیں. جو دنیاوی اعتبار سے جس چیز کو معتبر اور مفید سمجھا جاتا ہے اور وہ انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، جس طرح بندہ خواب میں آگ دیکھے، یہ کوئی برائی نہیں ہے. اس کا مطلب آگ سے، حرارت سے، انرجی سے دنیا کا نظام قائم، آگ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ دولت کی نشانی ہے، مال کی نشانی، علامت ہے. تو اس میں کوئی ایسی بری شے نہیں. لیکن بعض کہتے تو نوٹوں میں کھیلتا رہے، بینک میں جو ملازم ہے وہ، تو ان کو خواب آئے تو وہ کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں. تو اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ نماز فجر کی سنتوں فرضوں کے درمیان اگر 21 دفعہ یا 41 دفعہ سورت قریش بسم اللہ سمیت ریگولرلی پڑھی جائے تو انشاءاللہ جو خواب میں نوٹ ہیں وہ ظاہری طور پہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا باوضو رہنا، اور سورت یاسین جو ہے یہ بھی رزق میں برکت کے لیے. باقی کچھ اور چیزیں بھی ہیں، صلہ رحمی کرے انسان، سلیک رکھے اور دوسروں کو کچھ نہ کچھ دو، جو توفیق کھلاتا پلاتا رہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دے. بے شک. جی شمسا کنول صاحبہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیشہ دینے والے کا ہاتھ جو ہے وہ اوپر رہتا ہے. آپ اللہ کے راستے میں اس کے بندوں پہ خرچ کریں، اللہ آپ کے رزق میں مزید اضافہ کرے گا انشاءاللہ. ناظرین، یہاں وقت ہے ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام کا. ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے سوالوں اور آپ کے خوابوں کا انتظار کریں گے. آپ اپنے تمام سوالات اور خواب ہمارے اسکرین پہ نظر آنے والے لنکس پر بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کے لیے دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.